کیا اسی طرح یہ زمینی دنیا بھی کسی ستاروں سے منور ہے؟ کسی چاند و تارے سے منور ہے؟ جس طرح اوپر کہکشائیں ہیں وہ آسمانی دنیا کو روشنی دے رہے ہیں، جس طرح وہاں تارے ہیں، جس طرح وہاں ستارے ہیں، جس طرح وہاں اسٹارز ہیں، جس کی وجہ سے آسمانی دنیا منور ہے۔ اے مولا رب قدیر ذرا یہ تو بتا دے زمین پر بھی اسٹارز ہیں کہ نہیں؟ زمین پر بھی ستارے ہیں کہ نہیں؟ زمین پر بھی تارے ہیں کہ نہیں؟ اب جہاں اسٹار کی بات آئی ذہن پہنچ گیا ہالی ووڈ کی طرف، ذہن پہنچ گیا بالی ووڈ کی طرف۔ قسم خدا کی وہ اسٹارز نہیں ہے، اسٹار تو ہمارا خواجہ ہے، اسٹار ہمارا راجہ ہے، اسٹار ہمارا غوث ہے، اسٹار ہمارا اعلیٰ حضرت ہے، اسٹار ہمارے لیے تاج الشریعہ ہے، اسٹار ہمارے لیے رسول اللہ ہے۔ رسول اللہ کے بارے میں رب نے فرمایا یہ ایسا اسٹار ہے اگر تم ان کی زندگی میں ان کی زندگی کو اپنا نمونہ عمل بنا لو گے دنیا بھی تیری کامیاب ہو جائے گی، مرنے کے بعد یوم آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ یہ وہ اسٹار ہے، رب سے پوچھئے اے رب قدیر آسمانی دنیا کو روشن کرنے کے لیے ستارے ہیں، تارے ہیں، اسٹارز ہیں، کہکشائیں ہیں، ماہ و نجوم ہیں، چاند و تارے ہیں، زمینی دنیا کو روشن کرنے کے لیے کون سے اسٹارز ہیں؟ اب آئیے مجھ سے نہ پوچھ، جا میرے مفسر سے پوچھ، جس پر ہم نے قرآن نازل کیا ہے اس سے پوچھ، جس کو ہم نے کتاب ہدایت دی ہے اس سے پوچھ، جس کو ہم نے نمونہ بنایا ہے پوری خلق کا اس سے پوچھ، جس کی بارگاہ میں کوئی بھی مسئلے ہو، کوئی بھی مسائل ہوں جو کہیں حل نہ ہوتے ہوں، وہ مصطفیٰ کے قدموں میں آ کے بیٹھ جاؤ، حل ہو جائیں گے۔ آؤ مصطفیٰ کی بارگاہ میں، تو مصطفیٰ کی حدیث سامنے کھڑی ہے، ان مثل العلماء فی الارض کمثل النجوم فی السماء۔ بولیے سبحان اللہ۔ اے لوگو آسمان میں دیکھتے ہو ستارے روشن ہیں، تارے روشن ہیں اور اسٹارز روشن ہیں جو تاریک آسمان کو روشنی کا سامان فراہم کر رہے ہیں۔ جس طرح ہم نے آسمان میں ستاروں کو روشنی بخشنے کے لیے پیدا کیا ہے، اسی طرح اس زمینی تاریکی کو بھی دور کرنے کے لیے علماء کے گروپ کو پیدا کیا ہے۔ انہی علماء میں سے کوئی غوث اعظم جیسا اسٹار چمکتا ہے، کوئی خواجہ غریب نواز جیسا اسٹار چمکتا ہے، کوئی اعلیٰ حضرت جیسا اسٹار چمکتا ہے، کوئی تاج الشریعہ جیسا اسٹار چمکتا ہے، کوئی قمر ملت جیسا اسٹار چمکتا ہے۔ یہ ہے علماء۔ ہم نے کس کو دیکھ لیا؟ اب تو لوگ علماء سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ نہیں ہوئیں گے، یہ علماء وہ ہیں جن کے قریب رہیے گا تو اللہ کی رحمت قریب رہے گی، جن کے قریب رہیے گا تو روح آسانی سے نکلے گی، جن کے قریب رہیے گا جینے کا سلیقہ مل جائے گا۔ یہ وہ ہیں جو اپنی آستینوں میں سانپ نہیں تاج رکھے ہوئے ہیں، آستینوں میں تاج ہے۔ ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے، ٹائم نہیں ہے، آخری بات، آپ نے نام سنا ہوگا شہاب الدین غوری کی، باتیں سنی ہوگی۔ حضور خواجہ غریب نواز ہندوستان میں آئے 1190 میں، کتنے میں؟ 1190۔ اور 1 سال پہلے شہاب الدین غوری آیا تھا، آیا شکست کھا کے گیا۔ کسی نے کہا بابا 1 سال پہلے شہاب الدین غوری آیا تھا، لشکر لے کے آیا تھا، تلوار لے کے آیا تھا، تیر لے کے آیا تھا، فوج لے کے آیا تھا، لشکر کا جمگھٹا لے کر آیا تھا، بازو کی قوت لے کے آیا تھا، بے شمار سامان لے کر آیا تھا، لیکن 1 سال پہلے اسے سب چیز چھوڑ کے جانا پڑا ہے، شکست کھا کے جانا پڑا ہے۔ لیکن آپ آ رہے ہو، نہ تیر ہے، نہ تلوار ہے، نہ فوج ہے، نہ لشکر ہے، آخر ہندوستان میں رہو گے کیسے؟ کیسے اپنا کام کرو گے؟ تو حضور خواجہ غریب نواز کے جلال نے جواب دیا تھا، اے لوگوں سنو، وہ شہاب الدین تھا، میں معین الدین ہوں۔ وہ شہاب الدین تھا، میں معین الدین ہوں۔ شہاب الدین آیا تھا تلوار اور تیر لے کر، میں تلوار اور تیر لے کر نہیں بلکہ احمد مختار کا کردار و اخلاق لے کر آیا۔ وہ شہاب الدین تھا، اپنی بازو کی طاقت پہ آیا تھا، میں اپنے بازو کی طاقت پہ نہیں رب کی طاقت پہ بھروسہ کر کے آیا ہوں۔ وہ شہاب الدین تھا، میں معین الدین ہوں۔ وہ شہاب الدین تھا، اپنی مرضی سے آیا تھا، میں معین الدین ہوں، اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ اس کے رسول کی مرضی سے آیا ہوں۔ وہ شہاب الدین
وہ شہاب الدین تھا، میں معین الدین ہوں۔ وہ شہاب الدین اپنی خواہش پہ آیا تھا، میں معین الدین ہوں اپنی خواہش پہ نہیں بلکہ اس کی خواہش پہ آیا تھا جس کی خواہش پر ساری خواہشات قربان ہے۔ وہ معین الدین ہے، وہ شہاب الدین ہے جو آیا تھا، میں معین الدین ہوں جو بھیجا گیا ہوں۔ وہ شہاب الدین تھا جو دولت لینے کے لیے آیا تھا، میں معین الدین ہوں دولت لینے کے لیے نہیں بلکہ ایمان کی دولت دینے کے لیے آیا۔ تم میرا مقابلہ اس سے کرتے ہو؟ سنو، وہ کئی برسوں تک کوشش کر رہا ہے کہ ہندوستان پہ قبضہ کر لے۔ بولیے سبحان اللہ۔ کئی سالوں سے کوشش کر رہا ہے، کئی بار حملہ کیا، ناکام ہوا۔ لیکن سنو، اللہ والوں کی زبان، اہل اللہ کی زبان۔ ایک شاگرد تھا، مرید تھا، حضور خواجہ غریب نواز کا، پہلے نان مسلم تھا، مسلمان ہو کے کلمہ پڑھ کے حضور کے قدموں میں آ گیا۔ اسے پرتھوی راج چوہان ستانے لگا، پریشان کرنے لگا، آخری بات ہے، پریشان کرنے لگا۔ آپ نے خط لکھا ہے کہ یہ میرا مرید ہے، اسے مت ستاؤ، صرف اس وجہ سے ستاتے ہو اس نے سارے معبود باطلہ کو چھوڑ دیا ہے، ایک خدا کی بارگاہ میں جھکنے لگا ہے۔ جھکتے تو تم بھی ہو، جھکتا یہ بھی ہے، فرق یہ ہے تم جگہ بجگہ جھکتے ہو، یہ ایک جگہ جھکتا ہے، بس اس لیے ستاتے ہو۔ تو اس نے اور ظلم کیا اور حضرت خواجہ غریب نواز کے خط مبارک کو پھاڑ دیا۔ یاد کیجئے کیسر کو یاد کیجئے، جب حضور نے خط بھیجا تھا تو وہاں کیسر روم نے بھی پھاڑ دیا تھا۔ حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں جب یہ بات پیش کی گئی کہ حضور آپ کے خط کو پھاڑ دیا، آپ جلال میں آئے۔ اللہ والے ہمیشہ جلال میں نہیں جمال میں رہتے ہیں، جمال میں رہتے ہیں، لیکن جب جلال میں آتے ہیں نا پھر وہ زمین کا کایا بھی پلٹ دیتے ہیں۔ زمین کا کایا، یہاں تو حکومت پلٹ رہا ہے، بولیے سبحان اللہ، حکومت پلٹ رہا ہے۔ ایسی بات ہے پتھورا را گرفتار کردم وہ لشکر اسلام را دہم۔ اور رات میں جیسے یہ جملہ کہا، رات میں ادھر شہاب الدین غوری سو رہا ہے، سوتے ہوئے دیکھا ایک بزرگ سی بد انسان آگے کہہ رہا ہے، شہاب الدین اب تک تو ناکام تھا، اب حملہ کر، اب آ جا، تیرے لیے راستہ میں نے بنا دیا ہے۔ ادھر شہاب الدین اٹھا، ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا تھا، اٹھا، فوجوں سے کہا تھا یاد ملا، فوج کے سارے سربراہان پریشان ہیں، ابھی 1 سال پہلے تو آیا، زخم بھرے نہیں ہے، غم بھرے نہیں ہے، غم منتقل ہوئے نہیں ہے، پھر لشکر کی تیاری کا حکم ہے، بادشاہ ستیا تو نہیں گیا۔ سنو، اب پہلے اپنی مرضی سے جاتا تھا، آج کسی بزرگ کی مرضی پہ جا رہا ہے۔ جب حملہ کیا نا تو کیا ہوا، وہی پتھورا جس کو پرتھوی راج چوہان کہتے ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالے اور اس کو شہاب الدین غوری اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے جا رہے ہیں۔ ایک جگہ پہاڑی کے پاس دیکھا کچھ لوگ درویش بیٹھے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے، آذان ہو رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ شہاب الدین غوری نے سوچا چلو اب نماز پڑھ لیتے ہیں، وہی تو ملا اپنی طرح، چلو نماز پڑھتے ہیں۔ دیکھے امام صاحب کھڑے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے سارے لشکر لگے ہوئے ہیں، فوج بھی لگ گئی، سارے اور بادشاہ کے وزراء بھی لگ گئے، بادشاہ بھی نماز پڑھنے لگا۔ جب سلام پھیرنے کے بعد بادشاہ کھڑا ہوا، کہا کون ہو تم لوگ؟ اس پردیس میں جہاں ویش بھوسا الگ ہے، رہن سہن الگ ہے، کھان پان الگ ہے، ایسی جگہ پہ تم لوگ آ کے اللہ کو ذکر کر رہے ہو، اللہ کی کبریائی بیان کر رہے ہو، اذانیں دے رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، پہلے سے موجود ہو۔ جیسے آگے بڑھ کے دیکھا تو دیکھا وہی چہرہ ہے جس کو خواب میں دیکھا تھا، وہی چہرہ ہے جس کو خواب میں دیکھا، قدموں میں گرے، کہا حضور آپ تو وہی ہیں، کہا خاموش رہنا، میرا کام دینا ہے، میرا کام صرف دینا ہے، میرا کام بانٹنا ہے، آگے کے مراحل تیرے ہیں۔ اللہ اکبر، انہوں نے اپنے تاج سر کو اتارا، قدم میں ڈال دیا، ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھوکر مار کر، یہ دنیا کی چیزیں مجھے نہیں چاہیے، مجھے تو صرف یہ چاہیے کہ پوری امت جنت میں چلی جائے، مجھے یہ تخت و تاج نہیں چاہیے۔ کہا حضور تو میں بھی نہیں رہ سکتا، یہ تو آپ کا دیا ہوا ہے،
شہاب الدین اپنی طاقت سے نہیں لیا حضور، یہ آپ کی طاقت ہے۔ کہا ٹھیک ہے، اگر چاہتے ہو نا تو دیکھو جس دولت پہ لوگ مرتے ہیں، جس تخت و تاج پہ لوگ مرتے ہیں، جس شہرت پہ لوگ مرتے ہیں، جس دولت پہ لوگ مرتے ہیں، اس دولت کو اس طرح حقیر بنا کر، غلام بنا کر حضور خواجہ غریب نواز نے پیش فرمایا، فرمایا سنو میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں، لیکن دنیاوی بادشاہ مجھے نہیں چاہیے، میرے غلام کو دے دو۔ اب بادشاہ ہندوستان کا کون ہوگا؟ غلام ہوگا۔ کون غلام؟ جس کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے، کوئی وقار نہیں ہوتا ہے، غلام کو بادشاہ بنا کے گویا حضور علیہ السلام کی سنت کو زندہ کر دیا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ فرمایا تھا تو بلال جو ایک غلام تھے اسے کعبہ معلیٰ پہ چڑھا کر آذان دلوائی تاکہ دنیاوی میسج جائے، جو غلام اور ہوتا ہے وہ حقیر سمجھا جاتا ہے، جو مصطفیٰ کا غلام ہوتا ہے یا مصطفیٰ کے غلاموں کا غلام ہو جاتا ہے وہ دنیا میں بھی سربراہ ہو جاتا ہے، آخرت کا بھی سردار ہو جاتا ہے۔ اس لیے علماء کی قدر کیجئے، بزرگان دین سے مل کر رہیے۔ جس طرح یہ تو آسمانی چاند ہے، یہ ستارے ہیں جو زمین کے اوپر ہی کو روشن کرتے ہیں، ہمارے یہ ایسے سٹارز ہیں جو زمین کے اوپر رہے تب بھی روشن، اور زمین کے نیچے جائے تو اس سے زیادہ روشنی دے۔ زمین کے اوپر رہے تو ایمان کی سلامتی، اور زمین کے نیچے جائے تو تقدیر کی سلامتی۔ اس لیے بزرگان دین سے مل کے رہیے، ان کی بارگاہ میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ پیش کرتے رہیے، خواہ وہ درود ہو یا نفلی عبادات ہو یا قرآن کی تلاوتیں ہو، کر کے اپنے محبت کا گلدستہ پیش کیجئے اور اپنی غلامیت کا رشتہ مضبوط کرتے رہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا